قیامت کے دن کی ہولناکیاں۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اے خدا، اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ کا تصور کر کے، قیامت کی پیشی کو یاد کر کے جو بہت ہولناک ہوگی، زبردست گاڑا دن ہوگا جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جو چھوٹے بچے ہیں یہ مارے غم و پریشانی کے ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اتنا خطرناک دن ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ بچے دو وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ امتداد زمانہ، یعنی وقت بہت لمبا محسوس ہوگا۔ نمبر دو اشتداد زمانہ، یعنی وہاں کی سختیاں بہت سخت ہوگی، سورج کی گرمی، ہول، پریشانیوں کی شدت۔ قیامت کے دن امتداد بھی ہوگا اور اشتداد بھی ہوگا، یعنی قیامت کا دن لمبا بھی ہوگا اور سخت بھی ہوگا۔ وہاں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ یہاں تو کوئی کامرس میں، کوئی جغرافیہ تاریخ میں یا کسی اور مضمون میں رہ جاتا ہے تو اس کو حکومت مہلت دیتی ہے کہ اس پرچے کا بعد میں امتحان دے دو، لیکن قیامت کے دن امتحان ایسا فائنل امتحان ہے کہ اگر کسی مضمون میں فیل ہو گیا، مثلا روزے میں فیل ہو گیا، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں، آنکھوں کے مضمون میں، آنکھیں کہاں کہاں استعمال کی، کانوں کے مضمون میں، گانا کیوں سناتا، یہ دیکھو، یہ سارے قیامت کے دن سنے جائیں۔ یعنی آج کے ہمارے جو پرچے، ہم جو سوال یعنی پیپر دیتے ہیں نا طلباء، جو اسٹوڈنٹ کیا دیتے ہیں، تو ایک پرچے میں جغرافی میں فیل ہو گیا وہ بعد میں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کوئی بھی پرچہ فیل ہو گیا تو کسی وقت وہ کیا ہے، اس کو 2-3 چانس ہوتے ہیں، اس کو مل جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن فائنل ہے، بالکل آخری ہے۔ جس بھی مضمون میں فیل ہو گیا تو اس کے بیڑا غرق۔ اگر نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا نماز کا کیا حال ہے، اگر نماز میں فیل ہو گیا تو بیڑا غرق۔ روزے کا پوچھا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا ان کی کہاں استعمال ہو رہی، تمہاری زبان کیسے استعمال ہو رہی، تمہارا ہونٹ، تمہارے کان کیا کچھ کر رہے تھے، جو بھی مضمون اللہ اٹھائے گا تو اس مضمون اگر خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو یاد رکھو یہ آخری فائنل ہے، کہ کبھی چانس نہیں ہوگا۔ تو فرمایا، تو عربی کے فرمایا کہ شرح جامی اور قافیہ کے اصول اور قواعد پڑھ کر جب عربی سمجھ میں آنے لگی تو عربی مغنیات کے گانے سننے شروع کر دیے۔ تو اس دن اگر کسی مضمون میں فیل ہو گئے تو بس خیریت نہیں ہوگی، پھر دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ تیاری کر کے امتحان پاس کر لو۔ اس لیے اپنی فکر کرو، ابھی سے تیاری ہے۔ دوسروں کی فکر چھوڑ دو کہ ملک میں کیا ہوتا ہے، فلان صوبے میں کیا ہو رہا ہے، اپنے صوبے کی فکر کرو۔ تمہیں جو صوبے دیے گئے ہیں ان پر اللہ کے احکام کس حد تک لاگو کیے، ہر بندے کے مختلف صوبوں کی حکومت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو سر سے پیر تک ایک سلطنت اور بادشاہت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلان صوبے میں کیا، اور بھائی ہمارا یہ جو پورا ملک ہے بادشاہت ہے نا، یہ ہمارا بدن یہ پورا بادشاہت ہے نا، دل اس کا بادشاہ ہے، دماغ اس کا وزیر ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کارندے، پولیس وغیرہ یہ سارے۔ ہم نے یہ جو اپنے بدن جو ہمارے بادشاہ تھے، اس پہ ہم نے کتنے اللہ کی حکومت قائم کی ہے، کتنے ہم نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق منایا ہے۔ پہلے اس کو تو کر لو نا، تو لہٰذا اس کے بعد پھر دوسروں کا نمبر آتا ہے، قوا انفسکم۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ان میں صوبوں کی حکومت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو سر سے پیر تک ایک بادشاہت دی ہے۔ اس میں کان کا صوبہ دیا گیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرو، آنکھوں کا صوبہ آپ کے اختیار میں ہے، کانوں کے صوبے کی فکر کرو، دل کی صوبے میں کیا بغاوت ہو رہی ہے، زبان آپ کی ملک میں ہے، اس کے ذریعے کیا بغاوت پھیل رہی ہے، اس کی فکر کرو۔ آپ دوسرے ملک کی فکر کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنی ملک کی فکر نہیں۔ جسم کی سلطنت پر احکام اسلامی کا نفاذ۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب متمم دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا کہ حضور حکومت اسلامیہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان اپنی جسم کی 2 گز زمین پر تو حکومت اسلامیہ قائم نہیں کر سکا اور لیڈر بنا پھرتا ہے، پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کر رہا ہے۔ کتنے بہترین بات کی، سمجھ گیا کہ نہیں، کہ اس کے یعنی اگر پوری دنیا میں کوئی اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، ملک میں اسلام، تو اس کا یہ کہ 5 فٹ بدن پر اسلام نافذ کرو۔ یہ 5 فٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک 5-6 فٹ کا بدن ہے، تو یہ تو ہمارے آپ کے ہاتھ میں، اس پر ہم نے اسلام کے کون سے احکام جاری کیے۔ اگر اس پر ہم نے جاری کر دیا، اگر ہر مسلمان اس کا خیال رکھے تو سارے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ 5 فٹ بدن پر تو اسلام نافذ نہیں کیا، اور اتنے سینکڑوں میل کے مربع میل کے ملک پر اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے، لیڈر بنا پھرا ہے، ایسے ناممکن ہے۔ تو فرمایا اسٹیج پر دندناتے پھرتا ہے کہ میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، مگر چہرہ تو دیکھو تو شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اپنے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور کیا ہے ملک میں اسلام چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چہرے پر تو نے اسلام قائم نہیں کیا، بدن پر قائم نہیں کیا، کانوں پر قائم نہیں کیا، زبان پر قائم نہیں کیا، آنکھوں پر آپ کیا، ہمارے آپ کے آنکھیں اللہ کے خلاف
اللہ کی منشا کے خلاف دیکھ رہے ہیں، ہمارے کان اللہ کی منشا کے خلاف سن رہے ہیں، اس پر ہم نے کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں کیا، اور ملک میں ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ نہیں ہو سکتا، کان سے گانے بجانے سن رہا ہے، اور اسی طرح دیکھو تو صحیح فرمایا کہ زبان سے غیبت ہو رہی ہے، آنکھوں سے بدنگاہی ہو رہی ہے، اور ناچ گانے، سینما، ٹی وی، فلمیں وغیرہ سب دیکھتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات حضرت کر رہے ہیں، جو زمانے میں سینما ٹی وی تھا۔ آج کل تو ہر ایک کے جیب میں سینما سے بڑھ کر چیز آیا ہے۔ آج کل کے پہلے زمانے کے جو سینما تھا نا، میں تو یہ مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں سچی صحیح ہے یا نہیں ہے، میں کہتا آج کل کے موبائل کے جو ٹچ موبائل ہے نا، اس کے مقابلے میں سینما تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے عیدگاہ ہو، ایسے لگتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جی بہت پرانے ساتھی، ان کو پتہ ہے نا، پرانے سینما بھی دیکھے ہوں گے۔ تو یعنی وہ پرانے سینما جو کہ لوگ پہلے زمانے میں جاتے تھے، بڑا عجیب سے معلوم ہوتا۔ آج کل یہ موبائل نے اتنا فحش کر دیا کہ سینما ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے عیدگاہ نظر آتا ہے، نہیں سمجھے؟ اس میں تو یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو ہر ایک کے جیب میں وہ ایک خطرناک مصیبت آ گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ 2 گز کے جسم کی زمین اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، اس سلطنت کا ہر آدمی بادشاہ ہے، ہر آدمی اس کا وزیر اعظم ہے، ہر آدمی اس کا باسی ہے۔ کیا آپ نے اپنی 2 گز کی سلطنت میں اسلامی حکومت قائم کر دی ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں مسلمان ہو گئی ہے؟ آپ کے کان مسلمان بن گئے؟ ناک اور زبان اور ہاتھ پیروں پر آپ نے اسلامی قوانین نافذ کر دیے؟ اپنے گالوں اور بالوں پر شریعت کے مطابق احکام نافذ کر دیے؟ عجیب معاملہ ہے، جو اپنی سلطنت پر اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتا وہ اسلامی لیڈر بنا ہوا ہے۔ واہ، ہمارے بزرگوں نے کیا جواب دیا۔ صدیق اکبر جب اسلام لائے تو سب سے پہلے اپنے جسم پر اسلامی قانون نافذ کیا۔ حضرت علی جب اسلام لائے تو پہلے اپنے 2 گز کے جسم پر اسلام نافذ کیا۔ ہر صحابی جب اسلام لاتا تھا تو اپنے 2 گز کی زمین پر پورا اسلام نافذ کرتا تھا۔ اللہ اس کے صدقے میں وہ طفیل میں دوسرے ملکوں کو بھی فتح کرواتا تھا۔ تو یہی ہوتا ہے، جب ایک صحابی جاتا ہے تو پورا ملک کو فتح کر لیتا ہے۔ یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا 2 صحابہ کرام آئے تھے، تاجر کاروباری آدمی آئے تھے، لیکن پورے انڈونیشیا اور ملائیشیا میں آج تک مسلمان ہیں، یہ ان کی برکت ہے۔ یہ کیا بات ہے، کاروباری لوگ تھے لیکن تھے اپنی بدن پہ، اپنے کاروبار پہ پورا اسلام نافذ کیا تھا۔ 2 آدمی جاتے تھے، 1 آدمی جاتا تھا سلطنت کس کے فارس کی طرف، 1 صحابی جاتا تھا، سارے گھبرا جاتے تھے، عجیب بات ہوتی تھی۔ صحابہ کیا تھے، اس کی یہ تھا کہ پورے بدن پہ اس کو اسلام نافذ تھا، تو جہاں پر جاتے تھے ملک کے ملک فتح ہوتے تھے۔ اب ہم یہ کہ ہم نے اپنے بدن پہ تو نافذ نہیں کیا تو لہذا ہم دوسروں پہ نافذ کر سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ جو ہماری محنت ہے نا، یہ تصوف کی جو محنت ہے، یہ آپ کو جو بار بار یہ کیا گیا، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم کم سے کم سب سے پہلے اپنے آپ پر پورے اسلام کو نافذ کریں۔ تو فرمایا کہ اس لیے وہ ملک کے ملک فتح کرواتے تھے۔ جس ملک میں خود بغاوت مچی ہوئی ہو وہ دوسرے ملک کو کیا فتح کرے گا؟ صحابہ کو اسی لیے فتوحات ہوتی تھی کہ وہ اپنی 2 گز کی سلطنت پر اسلام کا جھنڈا لہراتے تھے۔ ان کی آنکھیں بدنگاہی سے محفوظ ہوتی تھی، ان کے کان گانا بجانے اور ریڈیو وغیرہ سننے سے محفوظ ہوتے تھے، ان کی عورتیں بے پردگی سے محفوظ رہتی تھی، ان کے تمام احکام سنت کے مطابق ہوتے تھے، اور اگر ذرا سا بھی فرق ہو جاتا صرف دانتوں کی سلطنت پر اسلامی حکم نافذ کرنے میں ذرا سا خلل آ گیا تھا تو فتح رک گئی تھی، یعنی دانتوں پر مسواک کرنے کی سنت چھوٹ گئی تھی۔ صحابہ کرام کا یعنی دانتوں کا سنت کیا ہے، دانتوں کا اسلامی حکم کیا ہے کہ اس کو مسواک کرو نا، تو نبی کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ ایک قلعہ کو محاصرہ کیا ہوا تھا کافروں کی قلعے کا صحابہ کرام نے، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سب نے سوچا کہ کیا بات ہے، وہی صحابہ ہے، سب کچھ ہے، نماز پڑھ رہے، یہ فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کسی جگہ کا فتح نہ ہونا ناممکنات میں سے تھا، اتنے پکے مسلمان تو جو ہے بھائی، تو آپس میں سوچنے لگے کہ بھائی دیکھو کیا چیز رہ گیا ہے، ہمارے بدن پر جو اسلامی حکومت ہے وہ کیا چیز رہ گیا۔ تو سوچا ہم نے وضو کے اندر مسواک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ یعنی دانتوں کا جو سنت ہے وہ چھوٹ گیا ہے، یہ اسلامی حکم یہاں نافذ نہیں ہے۔ تو سب نے جا کر کے مسواک اٹھا لے اور لگے سب مسواک فوراً شروع کر دیا۔ وہ جو دشمن تھے وہ قلعے سے دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا ان کو تو مسواک ہو رہا کا پتہ نہیں تھا تو اتنے ڈر گئے، اس نے جا کر کے جاسوس نے بادشاہ کو بولا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے دشمن اتنے غصے میں ہیں کہ وہ دان تیز کرے کچے چبا جائیں گے، تو ان کے سب کے دل دل گئے، اور اس نے کہا کہ بھائی سب نے کیا ہے ہاتھ اونچے کہ بھائی ہم تسلیم ہیں۔ ایک سنت کے پورا ہونے پر پورا قلعہ فتح ہوتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام، جب ایک ایک اپنی بدن کے ایک ایک جز پر اسلامی حکومت ہوتا تھا، اس لیے سارے کے سارے ملک اس کو فتح ہوتے تھے۔ یہ تھا فرمایا کہ مسواک کرنے کی سنت چھوٹ گئی تھی۔
اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین تھے. سپہ سالار نے خط لکھا کہ حضرت فتح نہیں ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا ذرا غور کرو، شاید کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی. بس سب نے راتوں رات درختوں سے مسواک توڑی اور صبح مسواک کرنا شروع کر دیا. کافروں نے دیکھ کر ہتھیار رکھ دیے کہ لوگ تو دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ کچا چھبا جائیں گے. آج یہ تلواروں کے بجائے دانت تیز کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے بجائے گردن اڑانے کے کچا ہی کھا جائیں گے. بس اسی پر ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور سب تسلیم ہو گئے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملا جو حجرے میں بیٹھا ہے، صوفیہ جو خانقاہوں میں ہے، یہ اسلامی سلطنت قائم نہیں کر رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے اپنے جسم پر تو اسلامی سلطنت قائم کر لے. میرے دوستوں، میں ایک بات بتلا رہا ہوں کہ جو اسلام کا نام لے کر کرسی پر بیٹھ جائے اور اسلام کو نہ پوچھے، اور انہوں نے اپنے جسم پر اللہ والوں سے اسلامی سلطنت قائم کرنا نہیں سیکھا ہوگا، تو وہ اسلامی سلطنت کبھی بھی نہیں لا سکتے. کیسے ہوگی؟ رات دن اخبارات میں ان کی اسلامی بیانات آتے رہیں گے، مگر وہ لڑکیوں کے ناچ بھی دیکھیں گے اور لڑکیوں کے کرکٹ بھی دیکھیں گے، لڑکیوں کے گانے بھی سنیں گے اور فن موسیقی کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگوں کی باتیں سن لو، کانوں میں پڑی رہیں گی اور وقت پر کام آئے گی انشاءاللہ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بہترین بات فرمائی کہ پہلے ہر شخص اپنی 2 گز کی زمین پر اسلام نافذ کریں. جو اہل علم ممبر پر اسلام کا نام لے، وہ پہلے سر سے پیر تک اپنے اوپر اسلام نافذ کرے. اور اگر کسی وجہ سے مغلوب ہو رہے ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت میں ایمان اور یقین اور ہمت حاصل کرے. پھر انشاءاللہ دیکھو ممبر پر کیا مزہ آتا ہے. دل میں لگا کہ ان کے لوگ کر دے جہاں میں نشر ہو، شمع تو جل رہی ہے سو بز میں روشنی نہیں. پہلے اپنے دل میں اللہ کے عشق و محبت کی آگ لگا دو، پھر دنیا میں روشنی پیدا کرو. پہلے اپنی دل کا چراغ جلاؤ، پھر دوسروں کے دلوں میں چراغ جلاؤ. جس کا دل خود اندھیرا ہوگا وہ دوسرے کے دلوں میں کیا چراغ جلائے گا. خواجہ عبد الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت کی ہے. لیڈروں اور ممبروں پر بیٹھ کر اسلام نافذ کرنے کا لگانے والوں کے لیے خواجہ صاحب نے یہ شعر کہا تھا. شان نبوت کی عظیم الشان. سمجھ آ رہے بھائی؟ جزاکم. اچھا چلو بس وقت ختم ہو گیا، حضرت کا حکم آ گیا تو بقرعید انشاءاللہ. بھائی بتاؤ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ ہمیں اس سے عمل کی توفیق میں سے. اب جو ہے رحمت